على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد۔ محترم بھائیو بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سریان برونٹ پان تشریف اگر برونٹ جائے کھجے برونٹ پان پکڑ ادے منٹ روز ٹوٹل تھا 15 منٹ مدد انشاءاللہ نماز ختم تو 10 منٹ کا تھوڑا بھائیو بزرگوں دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے بعد ایک حدیث شریف۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج پرفتن دور کے اندر اس امت کے اندر نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ابھی ایک فتنہ وہ دب ہی نہیں جاتا ہے کہ دوسرا فتنہ سر قلم اٹھا دیتا ہے۔ اس امت کو بہت سارے فتنوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، یہ تو ہو کر رہے گی۔ لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو ان فتنوں سے بچ جائے گا اس کا ایمان بچ جائے گا، ایمان بچ گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ بھائیو بزرگوں دوستو، آج ہماری کشمیر، جسے کشمیری میں پرور کہا جاتا تھا، آج اس کشمیر کو کفر و شرک سے بھر دیا گیا ہے۔ آج اسی کشمیر کا نام شاید کچھ ہی سالوں میں کفرستان رکھا جائے گا۔ جس کشمیر کے لیے اولیاء کرام نے قربانیاں دی تھی، جس کشمیر میں بہت سارے اولیاء کرام مدفون ہیں، جس کشمیر کے لیے بہت سارے علماء کرام نے قربانیاں دی، اور تب جا کے ہم تک یہ دین پہنچا۔ اور اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ جس طرح ہم تک یہ دین پہنچا اسی طرح ہم بھی یہ دین آگے پہنچائیں، کیونکہ اس امت کو کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ کو چنا گیا ہے، آپ کو نکالا گیا ہے، بہترین امت کہا گیا، لیکن ساتھ بہترین تب ہے جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو گے، تب آپ بہترین ہو، ورنہ بہترین نہیں ہو۔ لیکن آج ہمارے سامنے ایسے ایسے فتنے جنم لیتے ہیں کہ آج ہم یہ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں، شاید دل میں یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ غلط ہو رہا ہے۔ آج ہمارا اسلام مٹ رہا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ان کا جنازہ نکالا ہے، اور پھر ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بھائیو بزرگوں دوستو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برونٹ پان پکڑ برونٹ کو جائے کو یہ برونٹ پون بیبی آتا ہے آپ کو تاکہ سری واتن کیاز کہ مسجد پاک سے لگتے آتے ہیں آپ کو سری ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم اس طرح نہیں اٹھائے گا، اس طرح علم نہیں چھینے گا۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس حتى لا يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے علم علماء کو موت دے کر اٹھائے گا،
علماء کی کثرت موت ہوگی، اس طریقے سے اس دنیا سے علم اٹھایا جائے گا، حتی لم یبق عالما، جب اس دنیا کے اوپر کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنائیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور وہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا وضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی اس حدیث مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس دنیا سے علم اٹھایا جائے گا وہ قرب قیامت ہوگی۔ آج علماء کی کثرت سے موت ہوتی ہے اور لوگ اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا سردار جاہلوں کو بنائیں گے، ممبر و محراب ان کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور کریں گے کون؟ جاہل لوگ جاہلوں کو بنائیں گے۔ اور اس حدیث پہ آج سے پہلے عمل ہو چکا ہے، یہ پیشن گوئیاں ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن آج ہماری کشمیر میں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ چند دن پہلے گاندربل سے ایک عبدالغنی بٹ صاحب جو جامع خطیب ہے، لیکن اس نے ممبر رسول پر وہ گانے بجانے کا سامان بالکل پورا، وہ رباب ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ نوٹ ہے، وہ چھئی چھئی ہے، وہ پورا اتار کے وہاں پہ لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ اور جہالت یہ ہے کہ علماء نے جب اس کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ نے غلط کیا، اور اپنے آپ کو صحیح قرار دے کر علماء کو ہی غلط قرار دے رہا ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر جو سامنے بیٹھ کر آرام سے سن رہے ہیں، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ کوئی بولتا کہ کم سے کم آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے تین لوگ ایسے ہوں گے جو سود کو جائز قرار دیں گے، گانے کو جائز قرار دیں گے، رشوت کو جائز قرار دیں گے، اور وہ بھی کہاں پہ؟ ممبر رسول پر۔ اب قیامت آنے میں کیا چیز باقی رہی؟ علماء کی موت کثرت سے ہو رہی ہے اور لوگ اپنا سردار، اپنا رہبر جاہلوں کو بنا رہے ہیں، ممبر اور محراب ان کے حوالے کر دیے گئے۔ اب جو پورا جو جمن سامان ہے وہ پورا کہاں پہ؟ ممبر رسول پہ چڑھ گیا۔ جس میوزک کو، جس گانے بجانے کے آلات کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، اسی چیز کو مسجد کے ممبر پر لہرا کر لوگوں کو سمجھایا گیا۔ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس کے ہاتھ میں جو وہ کشمیری نوٹ تھا، تو اس آواز کا ہے تو اس کو تم سمجھاوا۔ اصل آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو گن گناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ مثال میز آسان میز، یہ گروٹ آسان، پتہ ساتھ آبس مجھ ترٛاوان، یہ بنان خمیر، اور تم پتہ یہ ہۄکھان، اور ہۄکھِتھ میز گژھان، یا اتھ میز کا نوٹ بناوان، کتریو کا بانہٕ بناوان، پتہ اتھ کران ٹَیں ٹَیں، اتھ ٹَیں ٹَیں آواز گژھان۔ سُے اوس ممبرس پٮ۪ٹھ سمجھاوان لوٗکن کہ اتھ نٔٹِس پٮ۪ٹھ آواز گژھان ٹَیں ٹَیں۔ اَمے میز سۭتۍ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بنومُت، یعنی آدم علیہ السلام۔ لیکن اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھایا امت کو، قرآن نے سمجھایا اس دنیا والوں کو کہ میں نے آدم کو کس طرح پیدا کیا۔ دوسری جگہ آئے تھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا بنائے ہوئی مٹی سے، بنائے ہوئی مٹی سے، کپکپائی ہوئی مٹی سے۔ مطلب کیا ہے آیت کا؟ کہ ایسی مٹی سے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ مٹی، اس مٹی کے اندر پہلے فصل اگتی ہے اور وہ فصل انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ انسان کے پیٹ میں چلے جانے کے بعد جب شادی ہوتی ہے اور اس رزق سے، اس فصل سے، وہ جو مٹی سے تیار ہوتا ہے اس سے نطفہ بنتا ہے، جب یہ ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے، اور اس نطفے کا گوشت بنتا ہے، اس گوشت کے اندر ہڈیاں بنتی ہے، اور اس ہڈیوں کا گوشت کا مکسچر ایک انسان بنتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میں نے ایسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا کہ جو مختلف مراحل طے کر کے ایک انسان کی شکل بن گئی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ،
کہ میں نے انسان کو ایسی مٹی سے بنایا کہ جب یہ مٹی پہلے خشک تھی، پھر اس کے اندر پانی ڈالا گیا، پھر آگ پہ پکایا گیا تو یہ سخت ہوگی، اس مٹی سے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ انسانوں کو کہا کہ میں نے آپ کو کس چیز سے بنایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ۔ شیطان کو، جنات کو آگ سے بنایا گیا اور انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا، فرشتوں کو نور سے بنایا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں بنائی، لیکن کس جانور کو کس چیز سے بنایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا۔ لیکن جہالت تو یہ ہے کہ اب ممبر رسول پر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور ہم جیسے جاہل لوگ بھی سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور بہت سارے اس کے جو حمایتی ہیں اس کے سپورٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ گنی صاحب ٹھیک ہے۔ یہ ہے جہالت کی انتہا، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آنے باقی ہیں، وہ فیصلے آتے بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ابھی وہ فتنہ چل ہی رہا تھا کہ دوسرا فتنہ سوشل میڈیا پہ آ گیا، وہ ایک ٹیلر کا۔ لیکن حد یہ ہے کہ لوگ کس طرح اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں۔ سب کو سوچنا چاہیے کہ یوس کرشمون عزت تار تار ہے، تمسون عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تار تار۔ کسی نے ویڈیو بنایا، اس حمام میں سارے ننگے ہیں، ہر کوئی گنہگار ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی کرنے کے بعد توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وہ چیز اگر کسی کے پاس تھی چاہیے تھا ڈیلیٹ کرنا، پھر صحیح نہیں کیا، غلط کیا اس نے، لیکن اس کے بعد جس آدمی نے، جس بندے نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا، کن کے لیے؟ پیسوں کے لیے، کہ اس کے ویوز بڑھ جائیں گے، فیس بک یا یوٹیوب پیسہ دے گا۔ یاد رکھیں وہ لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ویڈیو اپلوڈ کیے، سوشل میڈیا پہ ضرور پیسہ کمایا ہوگا، لیکن آخرت میں بھی اتنا ہی کمایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو تب تک موت نہیں دیتا جب تک ایسے بندوں کو اسی گناہ میں مبتلا نہ کریں گے، اسی طریقے سے ان کی عزت تار تار نہیں ہوگی۔ اور جتنا گنہگار اپلوڈ کرنے والا ہے اتنا ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ شیئر کرنے والا گنہگار ہے۔ کیونکہ اگر ایک کو پتہ چلا تھا آپ کی وجہ سے جتنے لوگوں نے دیکھا، اس کے سارے گناہ آپ کے کریڈٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ تب ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ سوشل میڈیا کتنا زہر ہے، اور یہودیوں نے ہم پہ کس طرح قبضہ کیا ہوا ہے۔ پہلے دیکھتے تھے کہ باہر کے ایسے ویڈیو آ رہے ہیں، لیکن کشمیر سے ابھی وہ فتنہ ہٹا ہی نہیں تھا کہ دوسرا فتنہ آ گیا۔ ہمارے کشمیر کی بیٹی ایک ہندو کے ساتھ شادی کرتی ہے، بلکہ اپنے اسلام سے مرتد ہو کر پھر کر وہ ہندو دھرم قبول کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ شادی کرتی ہے۔ جب وہاں سے لاتیں پڑی، جوتے پڑے، اس کے بعد کہہ رہی تھی کہ اب میں اسلام میں آنا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ علماء کرام نے کہا اسلام کا دروازہ، توبے کا دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا ہے، لیکن جو مسلمان مرتد ہو کر، اسلام سے متنفر ہو کر توبہ نہ کرے، اکڑے، اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، واجب القتل ہے، لیکن وہ کرے گا اسلامی حکومت۔ یہاں پہ اسلامی حکومت ہے نہیں، اس کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ توبے کا دروازہ صبح قیامت کی صبح تک کھلا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی جو عبرت ناک جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ موت سے پہلے پہلے اس کے ساتھ ہو کر رہے گا۔ حد تو یہ ہے کہ کس طرح ہماری کشمیر کی بیٹیاں باہر ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ پیسوں کے لالچ میں شادیاں کر رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہماری غلطی ہے، یہ والدین کی غلطی ہے جنہوں نے اپنے اولاد کے اوپر نظر نہیں رکھی، یہ سوسائٹی کی بھی غلطی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پڑوس میں آگ لگی ہے، مجھے اس کے ساتھ لڑائی ہے، آگ لگتی ہے، جلتا ہے تو جلنے دو، نہیں، یہ آگ کل میرے گھر میں پہنچے گی۔ آج کسی اور کی بیٹی بھاگ گئی ہے، کل ہم میری بھی بھاگ سکتی ہے۔ اگر ہم سارے متحد نہیں ہوئے ابھی بھی، اور آج بھی ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم آج بھی ایک دوسرے کو گڑھا کھودنے میں ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کب یہ دب جائے، کب اس کا مکان گر جائے، کب اس کی زمین چھین لی جائے، میں تماشا دیکھوں۔ تماشا دیکھنے والے تیرا بھی تماشا ہوگا، یاد رکھنا، کسی کے پیچھے کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ فیض احمد فیض نے کہا چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کی اسیروں کی یہی ادا ہے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے،
غلامی کی اسیروں کی یہی ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ جب قوم ظالم ہو جاتی ہے، جب قوم گناہ میں آگے نکل جاتی ہے، پھر اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں۔ ووٹ تو ہم دیتے ہیں حضرت عمر فاروق کو، ہم دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں عمر فاروق آ جائے، لیکن آ جاتا ہے ابو جہل ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ بھائیو بزرگوں سے ابھی بھی موقع ہے، ہم سارے متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور جب ہم متحد ہو جائیں پھر ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ جو چھیڑنے کی کوشش کرے گا وہ تو خود بخود راکھ ہو جائے گا۔ ہم سب نے وہ ایک کہانی پڑھی ہوگی کہ ایک بڈھا تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، ان کو پہلے لاٹیاں دی، وہ 7 لاٹیاں دی، اور ہر ایک سے کہا کہ بیٹا تم توڑو، نہیں توڑ سکا، پھر اسی طریقے سے 7 کے 7 ہاتھ میں دیا، نہیں توڑ سکے، پھر الگ الگ کر کے ہر ایک کو دیا، آپ توڑو، سب نے توڑ دی۔ پھر نصیحت کی بیٹوں سے، بیٹو جب تک تم 7 بھائی متحد ہو، ایک ساتھ ہو، تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جب تم بکھر جاؤ گے، الگ الگ ہو جاؤ گے، تمہیں ہر کوئی توڑے گا، تمہارے اوپر ہر کوئی جوتا لے کر چڑھ جائے گا۔ یہی مثال آج ہم مسلمانوں کی ہے۔ ہمیں بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی بھائی کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی متحد ہونا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے اوپر وہ ظلم و ستم جو ہے وہ برپا ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔